أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ امید ہے کہ میری آواز آپ تک صحیح آ رہی ہوگی. اگر آواز کلیئر ہے تو میسج میں یا ریز ہینڈ کر دیجیے تاکہ ہم کلاس کو پھر آگے شروع کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرن. اس کے ساتھ ہی پچھلے کلاس کے اندر جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. آج چونکہ ہماری سب سے پہلی کلاس میں جو تجوید کا ہمارا گھنٹہ ہوتا ہے 25 منٹ کا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ یہ دوبارہ آپ کی ورک شیٹ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ورک شیٹ جس حساب سے ہم نے ڈیزائن کی تھی اور اس کو ہم فالو بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. نصاب وہی ہے ہمارا الف تا یا کے مخارج جو کہ اسکرین پہ شیئر کیے گئے تھے، جس میں ناک اور حلق کے مخارج زبان کا حصے کا تفصیلی طور پہ تعارف تھا. اس کے ساتھ ہی ہم نے سورۃ الفجر کی 1 سے 10 آیات کو لفظی اور بامحاورہ ترجمہ ہم نے اس کا دیکھا، اور حفظ کے ماشاء اللہ بہنوں کے میسیج آ رہے تھے جس میں بتا رہی تھی کہ الحمدللہ انہوں نے اس کو یاد بھی کیا اور پڑھا بھی. آج کا جو ہمارا سبق ہے، جو ہمارے پورا یہ ماڈیول ہوگا انشاءاللہ، وہ اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیں. دوسری کلاس یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 20 سے لے کر 20 تک ہوگا، یعنی کہ 11 سے لے کر 20 تک. سب سے پہلے ہم اس میں تجوید کے قواعد کو دوبارہ اجرا کریں گے جو پچھلے ہفتے پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھے تھے. اس کے ساتھ ہی پھر ہم ترجمہ اور اس کا جو لفظی بامحاورہ ترجمہ ہے اس کو پریکٹس کریں گے. ساتھ ہی ان آیات کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اس کی ایک مختصر جامع تفسیر کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے حفظ کو انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے آپ میں سے کوئی یہ بتا دے کہ پچھلی کلاس میں جو ہم نے آیات پڑھی وہ آپ میں سے سب کو یاد ہو گئی ہیں؟ اپنا جواب آپ لوگ یہاں چیٹ باکس میں لکھ کے بھیج دیں. جی بارک اللہ فیکی، احسنتی ماشاء اللہ. آئیے سب سے پہلے ایک دفعہ ہم دوبارہ اپنے اصول مخارج کے اجرا پر آتے ہیں تاکہ ہمارا جتنی بھی آج آیات ہم دوبارہ پڑھیں، تفسیر سیکھیں، تو اس میں ہمارے قواعد کی پختگی جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اس پہ ہمارا فوکس رہے. تو 25 منٹ میں جو ہمارا یہ ٹائم ہوگا انشاءاللہ ہم اس پہ ہی فوکس کرتے ہیں. دیکھیے اصول مخارج جتنے بھی آپ حروف یہاں پر یہ آپ کے ساتھ میپ شیئر کیا گیا ہے، ابھی میں آپ کے ساتھ اسکرین بھی آپ کے ساتھ شیئر ہے، اس کو آپ بار بار پریکٹس کریں. یہ پریکٹس آپ کی آخر تک ہوگی. جو ورک شیٹ آپ کو شیئر کی گئی ہے، جب تک آپ کے اصول مخارج میں پختگی نہیں آئے گی، آپ کو حروف میں فرق نہیں آئے گا، سا سین کا فرق نہیں آئے گا، یا ہونٹوں والے حروف کی ادائیگی کن کن طرق اور طریقوں سے ہو رہی ہے، تو یہ چیز آپ نے انہی آیات میں بار بار پریکٹس کرنی ہے. اور اس پوائنٹ کو جو کہ ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ لحن، کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہم 2 طرح کی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ایک کو جس کو ہم کہتے ہیں لحن جلی اور دوسرا ہے لحن خفی. لحن جلی کے متعلق وہی باتیں تھیں کہ ہم بہت سارے الفاظ کو ایک حروف کی جگہ دوسرے حروف کو پڑھ دینا، جیسے الحمد کی جگہ الحم پڑھنا، یا کسی حرف کو بڑھا دینا، مجہول پڑھنا، الحمدللہ کی جگہ الحمدللہ ہی پڑھ دینا، یا کسی حروف کو اتنی زیادہ جلدی پڑھنا کہ اس کا صحیح طور پر مخرج یہ ادا نہ ہو، جیسے کہ ولم یولد کو ولم یولد. اب یہ لحن جلی ہے. اسی طریقے سے حرکات کو آپس میں تبدیل کر دینا، یا متحرک کوئی بھی حرف ہے اس کو ساکن پڑھنا ہے یا متحرک پڑھنا ہے تو دوسرے حرکات سے تبدیل کر دینا. تو یہ تمام ایسی اغلاط ہیں جن کو ہم بکثرت کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ ہماری تجویز صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا. تو لحن کو ذہن میں رکھتے ہوئے انشاءاللہ تجوید اور اصول مخارج کو آپ دوبارہ ایک دفعہ ایک نظر دیکھیں گے. یہاں پر جیسے کہ ہم با،
اب متعدد آیات میں آپ باقی حروف باقی مخارج کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو آپ کے ہونٹوں کی حرکات اور سکنات ہیں، کس طرح سے آپ نے اپنے ہونٹوں کو رکھنا ہے، ہونٹوں کو کس طریقے سے ملانا ہے، اندرونی حصے پہ فوکس کرنا ہے یا بیرونی حصے پہ فوکس کرنا ہے، اس میپ کو آپ بار بار دیکھیے اور اس میپ کے ذریعے ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، اگرچہ آپ کی مائک بند ہے لیکن جس طریقے سے یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے اپنے ہونٹوں کو اسی طریقے سے آپ یہاں پر حرکت دیں اور پھر اس کو ساتھ ساتھ ادا کریں، با با، اور یہ اندرونی حصے سے یہ با آپ کا ادا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے میم کے مخرج کو پڑھا کہ یہ بھی ہونٹوں والے حروف میں سے ہے، لیکن اس کا دیکھیں ہونٹوں والے حروف ہونے کے باوجود بھی ان کی جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ قدرے مختلف ہے۔ وہ کیسے کہ یہاں پر میم دونوں ہونٹوں کے جو بیرونی خشک حصہ ہے میم، اب تری والا حصہ اور جو اس کا بیرونی خشک حصہ ہے ان دونوں میں فرق ہے، میم، اور ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، جس طریقے سے آپ اس میپ میں دیکھ رہے ہیں کہ ہونٹوں کو بالکل سامنے سیدھا رکھا ہوا ہے اور صرف ہونٹوں کی حرکت کو ادا کرنے سے یہاں پر میم ادا ہو رہا ہے۔ اس کو پریکٹس کریں ساتھ ساتھ اسی طریقے سے، میم۔ آگے دانتوں والے حروف ہیں جس کا طریقہ تو الگ الگ ہے، لیکن زبان کی جو نوک، آپ یہ اس میپ کو دیکھیں کہ زبان کی جو نوک ہے یہ دانتوں کے جو سامنے والے دو بڑے دانت ہوتے ہیں ان کے اوپر جڑ سے لگ رہی ہے۔ دیکھیے جڑ میں اور سرے میں فرق ہوتا ہے، سرا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا بالکل ابتدائی حصہ اور جڑ ہوتی ہے کہ بالکل اس کا ایک روٹ یعنی کہ سخت حصہ۔ تو یہاں پر تا، تھو، دال، یہ دانتوں والے حروف ہیں اور اس کے اندر دانتوں کی جڑ سے لگنے سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں۔ اپنی زبان کو ایسے ہی آپ سامنے کی دانتوں کی طرف لے کر جائیے اور اس کی ادائیگی کو اسی طریقے سے ادا کریں، تا، دال، تھو، ہونٹ گول نہیں کرنے، ہم عموماً پڑھتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا مخرج ہے، جو ہماری ادائیگی کا طریقہ ہے وہ بالکل ہی جو ہے غلط ہو جاتا ہے۔ اس کو خود 2 3 4 5 دفعہ آپ اس کی پریکٹس کریں۔ احسنتی، ماشاء اللہ۔ اب جب اس کی جڑ سے زبان کی جڑ کو جو ہے نوک کو دانتوں کی جڑوں سے لگا رہے تھے تو یہ سختی والے حروف یعنی کہ تا، دال، تھو ایک سختی کے ساتھ یہ ادا ہو رہے تھے، لیکن اس کے بالکل اپوزٹ، اس کے بالکل برعکس، جب ہم زبان کی نوک انہی دانتوں کے سرے سے لگاتے ہیں، سامنے والے دانتوں کے سرے سے لگانا اور جڑ سے لگانا، اس میپ میں دیکھیں دونوں میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو یہ اس طریقے سے ادا کرنے سے یہ 3 حروف کی ادائیگی کا آپ کو صحیح مخرج حاصل ہوگا، سا، زال، ظا، اور یہ حروف وہ ہیں جن میں آپ نے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ عموماً جب قرآن کریم میں یہ حروف آتے ہیں تو ہم چونکہ ان مخارج کی ادائیگی کا خیال نہیں رکھتے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ سا میں ہماری سیٹی پیدا ہو جاتی ہے، زال میں اتنی زیادہ سختی ہو جاتی ہے کہ ہم اس کو زا کے مخرج سے پڑھے ہوتے ہیں، یا ظا میں اتنی سختی سے ادا کر رہے ہوتے ہیں کہ نرمی کا جو ایک اس کا خوبصورتی ہے، اس کا اصل مخرج ہے وہ بالکل ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس کو بار بار یہاں پریکٹس کریں، جب ان مفرد حروف کی انفرادی طور پر آپ کی پریکٹس ہوگی تو جب قرآن کریم میں ابھی آپ کے سامنے یہ حروف آئیں گے تو وہاں پر اس کی ادائیگی کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ ظا، زال، سا، ظا، زال، سا۔ اسی طریقے سے ہم نے ایک اور مخرج پڑھا تھا، جیم، شین، یا۔ اب آپ اس کے صرف میپ کے اوپر نظر ڈالیں، جیسے کہ ہماری ورک شیٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ پورا ایک میپ بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو ادائیگی کا پورا عمل دخل ہے، کیونکہ بہت سارے اصول مخارج میں کیا بات آتی ہے کہ کچھ حروف شفتین ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق حلق سے ہوتا ہے، کچھ حروف کا تعلق خیشوم یعنی کہ ناک کے حصے سے ہوتا ہے، کچھ حروف کا تعلق ہوتا ہے جوف یعنی کہ منہ کے حصے سے۔ اب وہ منہ کے حصے کے اندر تمام چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر آپ دیکھیں کہ زبان اور تالو، زبان کا بھی دیکھیں کہ بیچ کا حصہ ہے، ایک تو بھی ہم تا، دال، تھو یہ جتنے بھی حروف ادا کر رہے تھے زبان
کی نوک سے ان کی ادائیگی ہو رہی تھی، دانتوں کی جڑ تک جا رہے تھے، لیکن جب آپ ان حروف کو ادا کریں گے تو یہ زبان کا جو ایک بیچ کا سرا ہے، آپ خود یا کو پڑھ کے دیکھیے، یہ تالو سے لگے گا آپ کے، جیم، شین، یا، بار بار اس کی پریکٹس کریں ساتھ ساتھ، جیم، شین، یا، پریکٹس ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، کسی بھی حرف میں، کسی حروف میں پڑھنے میں کوئی بھی دقت، کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو آپ بلا جھجک اپنا مائک جو ہے آن اوپن کر کے آپ سوال کر سکتی ہیں۔ آگے دیکھیے، اب یہ حلق کا جو حصہ ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ بہت سارے اصول مخارج کے اندر ایک حصہ وہ آتا ہے جن حروف کی ادائیگی حلق سے ہوتی ہے، پھر حلق کا بھی کوئی ایک حصہ نہیں ہوتا، اس کی بھی پھر اپر تھوٹ، وسط، اقصی، یعنی کہ درمیانہ، ادنا، اوپر، اس طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ جیسے آپ، سب سے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ ان حروف کی پریکٹس کر رہے ہیں، ابھی آپ پریکٹس ہی کر رہے ہیں نا، تو اپنے حلق پر جیسے آپ یہ ہاتھ رکھیں، پوری انگلیاں، فنگرز آپ رکھیں گے تو آپ کو خود جب ان حروف کو پڑھیں گے تو ادائیگی محسوس ہوگی کہ کون سے حروف کا مخرج کہاں سے ادا ہو رہا ہے۔ اب جیسے ادنا حلق یعنی کہ اوپر کا جو حصہ ہے، آپ کا ہاتھ اگر آپ کے حلق کے اوپر ہے اور آپ اس کو خود محسوس کریں گے تو غین، خو، آپ کو اس کی آواز اوپر والے حصے سے آئے گی، ہے تو یہ سارے 6 حروف حروف حلقی حلق سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ادائیگی کے طریقے میں ان کے اس طریقے سے یہاں پر فرق آتا ہے۔ خود اس کی پریکٹس کیجئے، غین، خو، غین، خو، غین، خو۔ جب آپ کی یہاں پر پریکٹس اچھی ہوگی تو انشاءاللہ جب آپ آیات پڑھیں گے، اس کو حفظ کریں گے، ترجمہ کریں گے، تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کہاں پر میں نے غین پڑھنا ہے، کہاں پر خو پڑھنا ہے، کہاں پر ہا پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے حروف حلقی یعنی کہ حلق والے جو حروف ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے درمیانہ حصہ، آپ اپنے حلق کے اوپر جیسے اس طرح سے ہاتھ رکھیں اور آپ کو خود اس کی ایک وائبریٹ، ایک محسوس ہوگی کہ اس کی ادائیگی میں آواز کا حصہ کہاں سے ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہے، جیسے کہ عین، ہا، عین، ہا، یہ بیچ سے آپ کو آواز آ رہی ہے۔ پریکٹس ہو رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ ساتھ؟ میسج میں آپ ٹائپ کر کے بتائیے۔ بارک اللہ، بارک اللہ فیک، احسن۔ اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیے کہ یہ حروف حلقی میں جو ایک اگلا پارٹ اس کا آتا ہے وہ ہے اقصی حلق۔ اقصی حلق یعنی کہ حمزہ، ہا، سینے کی جانب سے اس کا ساؤنڈ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ وہی بات آ گئی کہ ان حروف کو بار بار آپ کے سامنے جب نظر میں آئیں گے، آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اینڈ آف دا کورس 10th منتھ میں آپ کی بہت زیادہ اس میں امپروومنٹ ہوگی۔ یہ سارے حروف آپ کو ایک ساتھ یاد نہیں ہوں گے ابھی بھی، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جتنے حروف کی آپ ابھی پریکٹس کر سکتے ہیں، آپ اس کو پریکٹس کریں، ان کی تصحیح کریں اور ان کو بار بار ادا کریں۔ اس 25 منٹ میں جو تجوید کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کو بار بار پریکٹس کریں۔ اسی طریقے سے قوف اور کاف کا ساؤنڈ بہت ہی جو ہے آسانی والا ہے۔ اس کو آپ اس طریقے سے سمجھے، یہ میپ آپ کے سامنے ہے، یہ حلق کا ایک نرم آپ کو حصہ نظر آ رہا ہوگا جسے ہم کوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک حصہ قوف جو ادا ہوتا ہے وہ تالو کے نرم حصے سے جب لگتا ہے تو قوف کی ایک ساؤنڈ ادا ہوتا ہے، اور کاف سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ بس اس میں اتنا اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے، قوف اور کاف، کیونکہ عموماً ہم قوف اور کاف جب قرآن کریم میں آ رہا ہوتا ہے اکثر جگہ پہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں، قوف کی جگہ کاف پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کاف ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، قوف نہیں پڑھ رہے ہوتے، جبکہ قوف سے جتنے بھی حروف شروع ہوتے ہیں ان کا معنی الگ ہے، اور کاف سے جو حروف شروع ہوتے ہیں ان کا مطلب الگ ہے۔ جیسے کہ قل، کل، اب قل کا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون میں جیسے ہم نے اس دن بات کی پڑھی تھی، قل یا ایھا الکافرون، کہنے کی بات ہو رہی ہے، کافروں سے کہنا، لیکن اگر ہم اس کو بالکل مخرج پہ دھیان نہیں دیتے تو یہ کل بن جاتا ہے، کل، کھاؤ۔ تو اس کا یہ
اس طریقے سے حروف کی ادائیگی جس سے معنی پہ اثر پڑتا ہے، یہ لحن جلی ہوتا ہے، ایسی غلطی جو نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے دانتوں والے حروف میں سے ایک بات پڑھ رہے تھے کہ فا کی ادائیگی کی طریقہ۔ دیکھیں ان حروف میں جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں بار بار، تو ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ آپ یہ دیکھیں ہونٹ کتنے آرام سے کھلے میں، دانتوں کو، سامنے کے دانتوں کو آپ نے نیچے کے حصے پہ لگا کے فا ادا کرنا ہے، فا، فا، اس طریقے سے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ لام، نون، رو، یہ مسوڑوں والے حروف ہوتے ہیں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں، یہ پورا میپ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے اوپر مسوڑوں سے لگنے سے لام، نون، رو ادا ہوتا ہے۔ اگر پوری کلاس میں بس اگر آپ یہ بھی اس بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ لام، نون، رو مسوڑوں والے حروف میں سے ہے، تو اس سے بھی آپ کوئی بات جب بھی آپ پڑھیں گے تو ایک دم آپ کا ذہن کلک کرے گا کہ اچھا لام مسوڑوں والے، تو اس میں کوئی سیٹی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی نرمی نہیں ہے، تو ان حروف کا مخرج پھر انشاءاللہ آپ سے ادائیگی میں بہتر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب ہم زا، سین، صاد کہیں پر بھی آ رہے ہوتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سختی سیٹی والے حروف ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں سختی بھی ہوتی ہے، لیکن سختی ایسی ہوگی کہ اس میں جھٹکا نہیں ہوگا، اور سیٹی ایسے ہوگی کہ سیٹی کی آواز پیدا ہوگی۔ یہ بات لیکن یاد رکھیں کہ سین اور صاد میں فرق ہے۔ سین یعنی کہ صاد تھوڑا سا موٹا پر پڑا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک یہ سمجھ میں آ گیا ہے۔ ضاد کا مخرج تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے، اور یہ بار بار پریکٹس سے ہی انشاءاللہ آپ کو آئے گا، کیونکہ وہی بات کہ ایک حروف کو اگر ہم ایک کہیں سالوں سے ایک انداز سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، جیسے کہ ضاد، میں نے بہت سارے عموماً لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو دیکھا ہے کہ زبان جو ہے سامنے دانتوں سے ضاد کرتے ہیں اور پورے ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، تو اس میں ہونٹوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ زبان کو آپ نے بائیں طرف جو ہے سب سے سیکنڈ لاسٹ داڑ پہ لے کر جانا ہے، اور ضاد ادا ہوگا۔ تو اس میں یہ احتیاط یہ ہے کہ آپ نے اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کرنا۔ ضاد، یا آپ پورا میپ دیکھیں، اس میپ کو فالو کریں، اس میں کہیں بھی اگر ہم ضاد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری سامنے کی طرف یہ زبان لگ رہی ہے، تو اس طریقے سے ہمارا مخرج جو ہے صحیح ادا نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی آخری مخرج جو ہے ہمارا واؤ تھا۔ واؤ کا بہت ہی آسان طریقہ کیا تھا، اس کی ٹیکنیک کیا تھی کہ ہونٹوں کو گول کرنا ہے، پھر کھولنا ہے، پھر ہونٹوں کو گول کرنا ہے، تو یہ واؤ آپ کا ادا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کو پریکٹس کریں، کیونکہ واؤ ہماری جو سورۃ الفجر چل رہی ہے، اول تا آخر اس میں آپ کو واؤ مثال بہت ملے گی، والفجر، ولیال عشر، والشفع والوتر، واؤ، واؤ، ہونٹوں کو گول کرنا، پھر کھولنا، اور پھر ہونٹوں کو گول کرنا۔ یہاں تک ہمارے مخارج کا جو ہمارا ریوائز تھا وہ ہو گیا۔ ابھی تقریباً اس تجوید میں ہمارے 5 سے 7 منٹ بچے ہیں، اور میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ اب یہ مخرج اگر آپ میں سے کوئی سنانا چاہتا ہے یا کسی مخرج کی تصحیح چاہتا ہے تو وہ یہاں پر اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ جی سسٹر مہوش، ویا کی۔ دیکھیے الحمد للہ، بارک اللہ فیک، احسنتی ماشاء اللہ۔ دیکھیے مخارج، ابھی ہم نے پہلی کلاس میں اس کا جو ہے تفصیلی طور پہ تعارف پڑھا، آج دوسری کلاس کے اندر ہم نے ان کو دوبارہ ریوائز کیا، اور اپنے ذہن میں اس کا ایک جو میپ بنا ہوا ہے اس کو دوبارہ دوبارہ ریپیٹ کیا۔ انشاءاللہ اس ہفتے کی جو 3rd کلاس ہوگی مخارج کی، اس میں ہم کوشش یہ کریں گے آپ کے لیے، جو کہ ہم نے اپنے ایڈ میں بھی یہ بات دی ہوئی ہے، کہ ہم آپ کو دیگر ریسورسز سے، یعنی کہ آڈیو ویڈیو، جس میں آپ جب ساؤنڈ سنیں گے، با، میم، واؤ، دانتوں والے حروف، تو اس میں پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان مخارج کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے۔ تو اگلی کلاس کے اندر آپ لوگ نے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس بھی کرنی ہے جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ جو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی اس سے آپ کو بہت امپروومنٹ ہوگی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے بہت ساری چیزیں ہمیں پڑھ کر سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں سن کر سے ہی سمجھ میں آتی ہیں، اور جب ہم کسی نئی لینگویج کو سیکھ رہے ہوتے ہیں خاص طور پہ، تو اس میں ہمیں یہ تینوں چاروں ریسورسز چاہیے ہوتی ہیں، دیکھ کر بھی، سن کر بھی، پڑھ کر بھی، پریکٹس۔ یہاں تک جو ہماری تجوید کی چیزیں تھیں الحمدللہ وہ کور ہو گئی ہیں۔
اس کے ساتھ ہی ہم بار بار اپنے شیڈول کو دیکھتے رہیں گے تاکہ ہمارا جو شیڈول ہے ہم اس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے تمام چیزوں کو چلیں اور ہماری کلاس کا جو ایک نظم و ضبط ہے وہ انشاءاللہ برقرار رہے۔ تجوید کے بعد انشاءاللہ ہم ان آیات کے ترجمے اور تفسیر کے ترجمے کے اوپر آتے ہیں جو کہ انشاءاللہ ہمارا با محاورہ اور لفظی ترجمہ ہوگا۔ پچھلی کلاس سے متعلق ترجمے میں اگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہے تو آپ بھی کر لیں تاکہ پھر ہم جو ہے اس کو آگے کی آیت شروع کریں، کیونکہ آج ہماری آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک ہے، اور پھر ان دونوں کا انشاءاللہ ترجمہ ایک ساتھ تفسیر ایک ساتھ ہوگی 20 منٹ پہ۔ جی سسٹر مہوش، صحیح۔ جی آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کا سوال مائک پر ہو تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں۔ بارک اللہ فیک، احسن۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنی ورک شیٹ اپنے پاس چاہیں تو اوپن کر لیں، اور ورنہ یہاں اسکرین کے اوپر بھی یہ شیئر کی جا رہی ہیں۔ جی بالکل، آئی ایم listening۔ ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ یہاں پہ ہم شیئر کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسکرین واضح ہے؟ جی، آج کی جو ہماری آیات ہیں وہ آیت نمبر جو ہے 11 سے لے کر 20 تک ہیں، تو ہم سب سے پہلے اسی کو دیکھیں گے یہاں پر انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11 ہماری شروع ہو رہی ہے، الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد۔ ابھی جو آپ نے مخارج پڑھے ہیں ان کو ذہن میں رکھ کر یہاں پر کریں۔ الذین، وہ لوگ، طغوا، سرکش ہو گئے، فی البلاد، شہروں میں۔ الذین، وہ لوگ، طغوا، سرکش ہو گئے، فی البلاد، شہروں میں۔ فَأَكْثَرُوا، بس زیادہ کیا انہوں نے، فیہا، ان میں، فساد، فساد۔ فَصَبَّ، تو برسا دیا، علیہم، ان پر، ربک، تمہارے رب نے، سوط، کوڑا، عذاب، عذاب کا۔ دوبارہ اس کا کرتے ہیں ترجمہ۔ فَصَبَّ، تو برسا دیا، علیہم، ان پر، ربک، تمہارے رب نے، سوط، کوڑا، عذاب، عذاب کا۔ ان ربک، ان، بے شک، بلا شبہ، تاکید کے لیے یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے۔ ربک، رب تمہارا، لبل مرصاد، صاد، ابھی ہم نے صاد کا مخرج بھی پڑھا ہے، لبل مرصاد، یقیناً گھات میں ہے۔ ان، بلا شبہ، ربک، تمہارا رب، لبل مرصاد، یقیناً گھات میں ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، فَأَمَّا، پھر لیکن، فا کا مطلب عموماً جب ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ الانسان، انسان، اذا مبتلاہ، اذا، جب، مبتلاہ، آزماتا ہے اسے، ربہ، اس کا رب، فاکرمہ، پھر اسے عزت بخشتا ہے، ونعمہ، اور نعمت دیتا ہے
اس کو، فیقول تو وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھے عزت بخشی، مجھے اکرام بخشا۔ دوبارہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، فَأَمَّا لیکن، پھر لیکن، الانسان انسان، اذا مبتلاہ جب آزماتا ہے اسے، ربہ اس کا رب، فاکرمہ پھر اسے عزت بخشتا ہے، ونعمہ اور نعمت دیتا ہے اس کو، فیقول تو وہ کہتا ہے میرے رب نے، ربی میرے رب نے، اکرمن مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا اور لیکن، اذا مبتلاہ جب وہ آزماتا ہے اسے، فقدر تو وہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ رزق اس کا، فیقول تو وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے مجھے اہانن ذلیل کر دیا۔ اس آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ وَأَمَّا اور لیکن، اذا مبتلاہ جب وہ آزماتا ہے اسے، فقدر تو وہ تنگ کر دیتا ہے، علیہ اس پر، رزقہ رزق اس کا، فیقول فیقول ساست الفاظ کو، مائک چاہے آپ کا بند ہے لیکن اس کو پریکٹس کریں۔ فیقول فا، ابھی ہم نے فا پڑھا نا ووٹو، قوف کا بھی مخرج پڑھا کہ تالو کا نرم حصہ، فیقول تو وہ کہتا ہے، ربی میرے رب نے مجھے، میرے رب نے مجھے، ربی اب اس میں یا آ رہا ہے مسوڑوں والے حرف میں سے، اہانن ذلیل کر دیا۔ اہا میں دیکھیں ہا آ رہا ہے، ہا ابھی ہم نے پڑھا کہ حروف حلقی یعنی کہ حلق والے حروف میں سے۔ آپ اس کو خود پڑھیے لفظ کو اور اس کو دیکھیں کہ حلق کے کون سے حصے سے ادا ہو رہا ہے، سینے کی جانب سے یعنی کہ حلق کے آخری حصہ۔ کلا ہرگز نہیں، بلکہ، لا لا کا مطلب عموماً یا ترجمہ ہوتا ہے کہ نہیں، لا نہیں، تکریمون الیتیم تم نہیں عزت کرتے یتیم کی، تم اکرام نہیں کرتے یتیم کا۔ دوبارہ، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکریمون الیتیم بلکہ تم نہیں کرتے عزت یتیم کی، ولا اور نہیں، ولا دیکھیں واو، واو کی ادائیگی بھی ہم نے دیکھی کہ دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوگا۔ ولا میں کبھی بھی واو میں دانتوں کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ ولا ساتھ ساتھ پریکٹس کریں، ساتھ ساتھ آپ اس کو خود بھی پڑھیں۔ ولا بارک اللہ، ولا تحاضون اور نہیں تم ایک دوسرے کو بھاتے، علی طعام علی پر، طعام کھانے پر، مسکین مسکین کو۔ ابھی سے اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ سمجھے کریں، اس کے بعد اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا۔ ورڈ کا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے تو بامحاورہ ترجمہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ وَتَأْكُلُونَ اور تم کھا جاتے ہو، وَتَأْكُلُونَ اب دیکھیں یہاں پر کاف ہے، قوف نہیں ہے۔ قوف اور کاف میں فرق ابھی ہم نے پڑھا۔ قوف تالو پہ جو زبان کا حصہ لگ رہا ہوتا ہے یعنی کہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، نرم حصے سے تالو کے ادا ہوتا ہے، جبکہ قوف سخت حصے سے، تا جو ہے، تا دانتوں والا حروف قوف کاف کا فرق ابھی آپ نے یہاں پر پڑھا اصول مخارج کے اندر۔ اس کو دوبارہ دیکھیں، ساتھ ساتھ آپ لوگ پریکٹس کے ساتھ ساتھ اس کو دیکھیں گے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں ازبر ہوگی، کیونکہ قوف اور کاف میں ہم عموماً بہت غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں قوف تالو کا نرم حصہ اور کاف تالو کے سخت حصے سے یہاں پر ادا ہوگا۔ بارک اللہ۔ وَتَأْكُلُونَ اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاث میراث کا سارا مال، تراث میراث کے لفظ سے ہے، تراث، السا میں سیٹی نہیں آئے گی، نرمی والا حروف ہے،
اس کو ابھی آپ ساتھ ساتھ سمجھیں، نرمی والا، یہ بار بار اپنے ذہن میں ریپیٹ کریں گے، الفاظ پہ غور کریں گے، تو تجوید کے مخارج آپ کی کلاس میں ہی انشاءاللہ پختہ ہو جائیں گے، اور جب انشاءاللہ آپ نماز میں قرآن کریم پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو خود اس بات میں، جو کہ ہمارا فوکس ہے اس کورس میں، کہ جب ہم رمضان میں قرآن کریم خاص طور پہ پڑھ رہے ہوں تو ہمارا فوکس ہو کہ کس حرف کو کیسے پڑھ رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اپنا کانٹینٹ بنانا ہے، اللہ کی بات کو، اللہ کے کلام کو اسی انداز میں سمجھنا ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا، تو انشاءاللہ وہ تعلق آپ کا ضرور بنے گا. وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ، میراث کا سارا مال، اکلا، کھانا، عقل، عقلن، کھانے کو ہی کہتے ہیں، لما، سمیٹ کر، یعنی کہ سارا مال سمیٹ کر میراث کا تم کھا جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ، اب یہاں پر ہا، با، نون، واو، اس کی پریکٹس کریں ابھی جو آپ نے مخارج پڑھے، تجوید پہلے پڑھائی اس لیے گئی ہے. وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو، وَتُحِبُّونَ، ریپیٹ کریں آپ اس کو ساتھ ساتھ، وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو، المال، مال سے. اب بہت ساری خواتین میں یہ غلطی پچھلی کلاس میں بھی آ رہی تھی کہ لام کو کثیر تعداد میں آپ لوگ موٹا پڑھ رہے تھے. اس کو موٹا نہیں پڑھنا، لام ہر صورت میں اس کو سمپل ویسے ہی پڑھا جائے گا، لام لام نہیں ہوتا کبھی بھی. مالا، مالا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، حباً، محبت رکھنا، جمع، بہت زیادہ، یعنی کہ یہ لفظ یہاں پر تاکید کے لیے آیا ہے. ایک تو ہے محبت اور ایک ہے جمع، یعنی کہ حد سے زیادہ محبت، غلف. اس کی تفسیر جب انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے تو یہ بات کا فرق ہوگا کہ آیا کہ ہمیں کتنی مال سے محبت ہونی چاہیے. اس کو لفظی ترجمہ یہاں تک اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے، کسی کو کسی لفظ میں مسئلہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی دقت ہے، تو آپ ابھی یہاں سوال کریں، پھر اس کا بامحاورے ترجمے کی طرف آتے ہیں. جی، یہاں تک سب کو سمجھ میں آ گیا ہے اس کا لفظی ترجمہ؟ بارک اللہ فیک مہوش، بارک اللہ. ٹھیک ہے، اپنی ورک شیٹ جو آپ کو بھیجی گئی ہے اس کو سامنے رکھیں، اور اس کو بار بار خود آپ دیکھیں، اور اپنا ترجمہ، اپنے نوٹس آپ لوگ خود تیار کریں. یہاں جو چیز آپ کے لیے شیئر کی جا رہی ہے تاکہ آپ اس کو دیکھتے ہوئے ساتھ ساتھ کلاس میں یاد کریں. لکھنے سے، اپنے نوٹس تیار کرنے سے آپ کو زیادہ استفادہ ہوگا. آئیے اب اس کے ہم با محاورہ ترجمے کے اوپر آتے ہیں، جو کہ ہمارا آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک ہے. الذین طغوا فی البلاد، الذین طغوا فی البلاد، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بس انہوں نے اس میں بہت زیادہ فساد پھیلایا، بس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلایا. فَصَبَّ، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، تو تمہارے رب نے برسا دیا ان پر عذاب کا کوڑا. ان ربک لبالمرصاد، ان ربک لبالمرصاد، یقیناً گھات میں ہے، بلا شبہ تمہارا رب گھات میں ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یہاں سے کیا ترجمہ ہو رہا ہے؟ مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي، میرے رب نے مجھے عزت بخشی. دوبارہ اس آیت کو لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں با محاورہ. مگر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ،
فقدر علیہ رزقہ فیقول ربی اہانن، اور جب اسے آزماتا ہے اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے اس کا رب، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اور جب اسے وہ آزماتا ہے اور اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے، ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں تم ایک دوسرے کو ابھارتے، ترغیب دیتے، ابھارنا ترغیب دینا دونوں ترجمے اس کے ہو سکتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر، اور مسکین کو کھانے کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو سب سمیٹ کر کھانا، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو سب سمیٹ کر کھانا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے تم محبت رکھتے ہو بہت زیادہ، بہت زیادہ محبت، یہاں پر یہ لفظ تاکیدی طور پر آئے ہیں۔ یہاں تک ترجمہ امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میسج میں آپ لکھ کے بالکل بتائیے۔ جی، یہ بھی ترجمہ آپ لوگ نے کرنا بھی ہے، صرف سننے کے لیے لیکچر نہیں ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ ابھی ہمارا ٹائم اس کا بچا ہے تقریباً 15 منٹ، تو 15 منٹ یہ آپ لوگ کے ہیں۔ بارک اللہ۔ اب آپ کے سامنے ورک شیٹ کھولی جا رہی ہے اور آپ لوگ اس کو خود پڑھیں گے تاکہ آپ کی الفاظ کی پریکٹس بھی ہو۔ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو حروف ابھی پڑھے ہیں، جو ترجمہ آپ نے سیکھا ہے، اس کی تصحیح بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوگی۔ تو یہاں میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہی ہوں، آپ نے جو ہے یہاں پر اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ مجھے 2 منٹ دیجیے ذرا۔ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار ہیں ماشاءاللہ ترجمہ کے لیے؟ آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کی جا رہی ہے اور آپ اس کو پڑھے بلا جھجک، جیسا آپ کو بھی ترجمہ آپ نے سیکھا، جیسے الفاظ آپ کو آتے ہیں، ون بائی ون آپ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں اور بالکل اطمینان سے آپ اس کو پریکٹس کریں۔ ٹھیک ہے، آ جائیے آیت نمبر 11 سے۔ جی السلام تو علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ لاسٹ والا بھی سنانا ہے یا آج والا سنانا ہے؟ آج والا، آیت نمبر 11 سے۔ الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جی بالکل شروع کیجیے۔ الذین، وہ لوگ، طغوا فی البلاد، طغوا کا مطلب فی البلاد میں ملک میں، شہر میں، جی بالکل، طغوا فساد پھیلانے میں آئے گا۔ فی البلاد، جی بالکل، الذین، اور وہ لوگ، طغوا طغوا، فساد کا ترجمہ بھی یہاں پر جو ہے ہو سکتا ہے، لیکن طغوا، جی آواز آ رہی ہے۔
جی اگر سسٹر بہبش کے لیے بھی جو ہے شور ہے تو آپ میں سے کوئی اور کر لے ترجمہ. سوری وہ بچے ہیں میرے پاس. جی کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بالکل آ جائیے. آیت نمبر 12 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. پس اکثر ان میں سے اکثریت فیما ہا اس میں الفساد فساد مچانے والے ہیں. جی فساد بچانے والے. تو ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ فساد مچانے والے تھے. پس سبا فسبا کا مطلب ہے علیہم ان پر ربو کا تیرے رب نے سوتا کا مطلب کوڑا عذاب کا جو ہے وہ کوڑا برسا دیا. فسبا کا لفظی مطلب مجھے بھول گیا. جی تو آپ اس بس کو نوٹ ڈاؤن تیرے رب نے کر. جی تو بس تیرے رب نے جو ہے وہ ان پر عذاب کا کوڑا جو ہے وہ برسا دیا. انما ان ربک لبالمرصاد کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے. ہوں، فصبا کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ یہاں سے اس کو دوبارہ دیکھیے. فصبا فصبا تاکہ آپ لوگ کے ذہن میں معنی بھی جو ہے اسبر رہے. فصبا فصب کو برسا دیا. برسا دیا برس علیہم ان پر ربو کا تمہارے رب نے سوتا کوڑا عذاب کا کوڑا. ان ربک ان ربک لبالمرصاد کہ انا بے شک ربو کا تیرا رب بالمرصاد. ربک نہیں ہے اعراب پہ دھیان ہاں دینا ہے. وہ ربک ان ربک لبالمرصاد کہ بے شک تیرا رب جو ہے وہ گھات میں ہے یا ان کی گھات میں ہے. ان کی کا ترجمہ نہیں ہوگا. بے شک آپ کا رب گھات میں ہے. گھات گھات میں لگائے ہے. بیٹھے ہیں. جی اوکے. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ انسانو انسانو انسان فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ورڈ بائی ورڈ ابْتَلَاهُ. ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کریں پہلے اس کا. فَأَمَّا پس اما بس لیکن 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 الانسان انسان اذا جب مبتلاہ اس کا رب جو ہے وہ اس کو مبتلاہ مطلب کہ اس کو آزماتا ہے. جب ربہ اس کو تیرا مبتلا رب. کرتا ہے. بارک اللہ. پس اکرما ہو تو وہ جو ہے اکرامہ ہو مطلب کہ کرم کیا اس پر. فنعم اور نعمت دی. اور نعمت اور انعام کیے اس پر. انعام کی اس پر. فاپس یقول وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمن مجھ پر کرم کیا. احسن ماشاء اللہ. ہوں. و اما و اور اما جب و اور اما لیکن آئے گا آئی تھنک. اذا جب مبتلا ہو مبتلا کیا اس کو. فقادر علیہ فقادر کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پر تنگی کرنا. فقدر. یہاں پر ہم نے اس کا ترجمہ کیا پڑھا؟ تو وہ تنگ یہ کر دیتا فقادر ہے. ہوگا یا فقدر تو وہ تنگ کر دیتا فقادر ہے جب وہ آزماتا ہے. تو وہ تنگ کر دیتا ہے. فقدر. تنگ کر دیتا ہے علیہ اس پر رزقہ اس کا رزق. بارک اللہ.
واپس یقولو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اہا یہ مجھے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا اہانن، اہان، اہا مطلب کہ مجھے جو ہے وہ ذلیل کر دیا اہانت کر دیا، ذلیل کر دیا، آزمائش میں جیسے یہاں پر ہم نے کیا پڑھا؟ ذلیل کر دیا، توہین جی کر جی دی۔ اوکے بارک اللہ، آگے۔ کلا بلا تکرمون الیتیم کلا لیکن بل ہرگز لا نہیں مطلب ہرگز، ہرگز بلا نہیں تکرمون الیتیم تکرمون من عزت تکریم سے ہو گئی ہے آئی تھنک اکرام نہیں تکریم کرتے، پیچھے سے ترجمہ اس کا یہی اکرام اتار آ رہا تھا، ہرگز نہیں، بل لا، ہم نے یہاں پر کیا پڑھا؟ بلکہ نہیں، تکریمون، تم عزت کرتے، یعنی کہ تم نہیں عزت کرتے کس کی؟ الیتیم، یتیم کی۔ آپ اس کا ترجمہ دوبارہ کریں۔ کلا ہرگز بلا نہیں کلا، تکرمون ہرگز نہیں، ہرگز اوکے نہیں، یعنی کہ بڑا تاکیدی لفظ آتا ہے نا، یہ اس طریقے کا جملہ ہے، ہرگز نہیں، بل لا، بلکہ نہیں، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کلا ہرگز نہیں، بل لا بلکہ نہیں، تکریمونا تم اکرام کرتے، الیتیم، یتیم کا۔ تو لفظی ترجمہ کیا بنے گا؟ ہرگز نہیں تم اکرام کرتے یتیم کا۔ اوکے و اور لا نہ تحاضون فلا تحاضون ہوں، ولا، علی واؤ کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، اور نہیں، تحاضون تم تاکید ابھارتے کرتے، اور ہو نہیں تم تاکید کرتے یا یا ابھارتے یا ابھارتے ترغیب دیتے، سب علا ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں۔ علا پر طعامن کھانا مسکینہ مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے مسکین کو کھانا کھلانے پر، اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، اوکے علا پر طعام المسکین طاعات، مطلب تانی یہ تھو کے ساتھ پڑھیے، طعامل، طعام طعام المسکین وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور تاکلون اور کھا جاتے ہو تراثا اور تم میراث کھاتے ہو، اور تم کھا جاتے ہو، تراثا میراث اکل لما ساری کی ساری مطلب ہے اکلل جی، کھا جانا لما سب آئی تھنک لمبا کا ترجمہ میں نے بتایا تھا نا، یہاں پر ایک تاکیدی الفاظ سے ہی ہو رہا ہے، اور تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا۔ بارک اللہ، ایک آیت کا اور ترجمہ آپ کا رہ گیا، آیت نمبر 20۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَتُحِبُّونَ اور تم محبت کرتے ہو مالا مال یا حبًّا بہت زیادہ محبت کرتے ہو جمن اور جمع کرنے میں آئی تھنک جی، حبن کا مطلب تو محبت ہے، اور یہاں پر یہ جملہ جو آ رہا ہے وہ تاکید کا آ رہا ہے کہ بہت زیادہ، اور تم محبت کرتے ہو مال سے، محبت رکھنا کیسی کہ بہت زیادہ۔ اوکے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا بارک اللہ، سسٹر مہوش جزاک اللہ خیرن، آپ نے بہت اچھی کوشش کی، مخارج پہ بھی آپ کا فوکس رہا۔ اچھا، یہاں پر ہماری دوسری بہن موجود ہے، ان سے میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے لفظی ترجمہ کر لیں، تاکہ اس کے بعد ہم تفسیر اور اپنے پھر حفظ کی طرف آئیں۔ اسی طریقے سے آئندہ ترجمہ ہوا کرے گا، کچھ آیات ایک بہن کریں گی ہماری کچھ آیات، تاکہ پھر دونوں پارٹیسپیٹ کو اس میں موقع بھی مل سکے، اور آپ لوگ ایک دوسرے کے ترجمے کرنے کے انداز سے، اغلاط سے بھی انشاءاللہ سیکھیں۔ جی، سسٹر افشاں، آپ تیار ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی ایک منٹ میں کرتی ہوں. جی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. جی آیت نمبر 11. نمبر 11. اچھا. الذين طغوا في البلاد. ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین طغوا فی البلاد. آپ کی آواز کچھ کم وہ آ لوگ رہی ہے. جو وہ لوگ جو سرکش ہو گئے فی البلاد شہروں میں. ایسے بارک کروں. بارک اللہ فیک. جی بالکل پوری پوری آیت کا ترجمہ با محاورہ. جی وہ لوگ جو سرکش ہو گئے شہروں میں فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. بس زیادہ کیا انہوں نے فِيهَا ان میں سے بس ان میں سے زیادہ کیا فساد. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. ہم اوپر کے ترجمے کو دوبارہ ریمائنڈ کرتے رہیں گے تاکہ ساتھ ساتھ تصحیح بھی ہوتی جائے. بس انہوں نے اس میں بہت زیادہ فساد پھیلایا. بس انہوں نے بہت زیادہ اس میں فساد پھیلایا. یہ آپ بہت کے زیادہ. سامنے دونوں شیٹس میں اس لیے بار بار اوپن کر رہی ہوں تاکہ اصل کام ہے کہ آپ نے اس کو ترجمہ کرنا ہے، لیکن کوئی ورڈ نہیں آ رہا تو آپ نے اس میں پریشان یا گھبرانا نہیں ہے. وہ آپ کلاس میں بھی دیکھیں گے، آپ کی نظروں کے سامنے آئے گا تو پھر آپ کا ریمائنڈ ہو جائے گا. نوٹس آپ نے انہی سے بنانے تاکہ آپ لکھیں گے، اس کو ریپیٹ کریں گے تو اس سے آپ کو انشاءاللہ یاد ہوگا. بارک اللہ. آگے. فصب علیہم ربک سوط عذاب. سوط. سوط. سوط 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 عذاب. تو برسا دیا ان پر تمہارے رب نے کوڑا کوڑا عذاب کا. ان ربک لبالمرصاد. مرصاد. مرصاد. بلا شبہ تمہارا رب گھات میں ہے. بارک اللہ فیکی. احسنتی ماشاء اللہ. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اکرمن. أَكْرَمَنِ. پھر لیکن انسان جب آزماتا ہے جب اسے. آزماتا ہے اس کو اس کا رب. ایک منٹ. پھر لیکن انسان جب مبتلا کر دیتا ہے جب اس کو اس کا رب. اچھا. لیکن پھر یہی ہے نا. اما پھر لیکن انسان جب ہے یا میں نے کیا کیا جی آپ نے آزماتا. صحیح کر رہی ہیں ماشاء اللہ. آپ اس کو دوبارہ بھی دیکھتے رہیں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کا ریمائنڈ بھی ہوتا رہے. پھر انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے، انسان نہیں آزماتا، اس کا رب اس کو اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، اس کو آزماتا ہے. ٹھیک ہے. پھر لیکن انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے. آگے کیا ہے. فَأَكْرَمُ. فَأَكْرَمَهُ. بس اس کا اکرام کرتا ہے. وَنَعَّمَهُ. اور نعمت دیتا ہے اس کو. فَيَقُولُ. تو وہ کہتا ہے ربی میرے رب نے اکرمن مجھے عزت بخشی ہے. بارک اللہ فیک. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ اچھا یہ میں نے اچھا نہیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. فَأَمَّا اور لیکن جب وہ آزماتا ہے اسے فقدرا تو وہ تنگ کر دیتا ہے علیہ رزقہ فیقول ربی احانن تو وہ تنگ کر دیتا ہے اس پر رزق اس کا تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. بارک اللہ. کلا بل لا تکرمون الیتیم.
तुकरिमून हरगिज। इतनी ज्यादा इस पे रुकता नहीं है, जैसे जब हम जज्म वाले हुरूफ को पढ़ लेते हैं ना, तो उसमें जी फिर इतना तुकरिमून ऐसे आवाज नहीं आनी चाहिए। कल्ला बल्ला तुकरिमून यतीम। जी। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम। हरगिज नहीं बल्कि आ, आ, नहीं तुम इज्जत करते यतीम की। वला तहाज़ुन अला तुआमिल मिस्कीन। इसका तर्जुमा आप पिछली आयत का दोबारा आ, कीजिएगा। कल्ला बल्ला तुकरिमून यतीम। बल्कि अच्छा, हरगिज नहीं बल्कि तुम इज्जत नहीं करते यतीम की। बारक अल्लाह। आगे। उसके बाद है वला तहाज़ुन अला तुआमिल मिस्कीन। और तुम वल्ला, हाँ जी, और नहीं तुम एक दूसरे को उभारते अला खिलाने पर मस्कीन को। हम्म। मिस्कीन को खाना खिलाने पर तुम एक दूसरे को तरगीब नहीं देते और ताकीद नहीं करते आपस में मिस्कीन को खिलाने पर। बा मुहावरे तर्जुमा और लफ्जी तर्जुमे का थोड़ा सा फर्क ये होता है कि लफ्जी तर्जुमे में ना हम वर्ड बाय वर्ड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड का जी हमें मतलब पता हो कि तुकरीमून का क्या मतलब है, तो हासून का क्या मतलब है, अला का क्या मतलब है। लेकिन जब हम बा मुहावरे तर्जुमे की बात करते हैं तो उसमें एक प्रॉपर जुमला हो, यानी कि आयत में क्या बात कही गई है वो पूरी बात आपको समझ में आया, ठीक है। बस इतना इसमें फर्क होता है। अहसनती माशाल्लाह। आगे। वो ना मैंने वर्ड्स ही हैं तो उनको मैं करके ना जोड़ के तो वो मैं आपको बता रही हूँ जी इसलिए थोड़ी बिल्कुल, आप सी। बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह कर रही हैं, क्योंकि असल फोकस यही है कि आपको जब वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा आ जाता है ना तो बा मुहावरा तर्जुमा करना आसान होता है, ठीक है। आगे। 19वीं है तो। आयत नंबर 19। जी एक मिनट बस। ये वत्ता। सामने स्क्रीन पे शो हो रही है आयत। वो ना मुझे इतनी क्लियर नहीं है इसलिए मैं कुरान शरीफ से पढ़ रही हूँ साथ जी साथ ना ठीक है, ताकि जैसे देख। आपको आसान हो। जी। बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कोशिश ये वत्ता। कीजिएगा कि आप लोग अगर अपने मुसहफ भी इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो वो तर्जुमे वाले ना हो, क्योंकि फिर इस क्लास का आपको इस्तेफादा नहीं होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सादा सिपारा या कुरान आपका होना चाहिए, उसमें तर्जुमे पे अगर आप लोग देखेंगे वहां से तो इस क्लास में फिर आप इतना सीख नहीं पाएंगे। जी मेरे इसमें तर्जमा है लेकिन मैं देख नहीं रही हूँ वो जो आपने मुझे नोट करवाया ना। मैं नहीं, उसको आप ना कम। बिल्कुल सिंपल रखें, क्योंकि बात देखने की उसमें शायद नहीं भी होती, लेकिन इंसान की नज़र या उसका फोकस फिर दो दो चीज़ों में उलझ रहा होता है। जब सादा तर्जुमा होगा, सिर्फ सिंपल आपके सामने आयत होगी ना, तो उसको जी देखकर आपका जहन खुद ब खुद फिर उसको याद करेगा, थोड़ा जहन पे जोर पड़ेगा, और हिफ्स इसी चीज़ का नाम होता है। तो जी आइंदा से फिर आप ये कोशिश करें कि बिल्कुल सादा मुसहफ लेके बैठे या वर्कशीट से ही आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। जी ठीक है। हम्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतकुलून तुरासा अकलन लम्मा। और तुम खाते हो मिरास का सारा माल समेट कर। सबमिट करिए, सारे ही माल खा जाते हो। आयत नंबर 20। वतुहिब्बून माल हुब्बन जम्मा। और तुम मोहब्बत करते हो माल से। नहीं, और हुब्बन तुम माल से जम्मा। बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। ठीक है। बारिक अल्लाहु फीक माशाल्लाह। बस आपने जब आप पढ़ें तो आपने इसी को जहन में रखकर तर्जुमा बार बार अपने जहन में लाए, उससे ही रिपीट होगा। जिस वर्ड का तर्जुमा नहीं आता फिर आप उसको देखें और उस वर्ड को याद करें। देखिए कुरान करीम में अक्सर अल्फाज ये रिपीटेड जब आ रहे होते हैं ना, हमें तर्जुमा इसी से ऐसे याद होगा, ठीक है। तो वही बात कि हमने जब तैयारी करनी है, हम 2 घंटे क्लास के दे रहे हैं, तो फिर उस क्लास का हमें प्रॉपर फ़ायदा भी होना चाहिए। आप दो तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन कोशिश किए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। यहाँ पर अब हमारा जो वक्त हो गया है 6:15। तो हम अगले मरहले के ऊपर अपना जाते हैं, जो कि हमारा जितनी भी आयत हमने पढ़ी उसकी तफसीर, जो कि पिछली क्लास की भी हमारी रह गई थी। तो इंशाअल्लाह आज की क्लास में हम इसको कवर करते हैं। उससे पहले तफसीर का जो हमारा तकरीबन घंटा है, जो हमारे मिनट हैं, वो है अराउंड 20 मिनट, ठीक है। यहाँ तक अगर आपका तर्जुमे
تجوید کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے تفسیر کے اوپر چلتے ہیں۔ سلائیڈ میں اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو میرے لیے آسانی ہوگی میسج میں۔ بارک اللہ۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے تفسیر والے سیشن پہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ لاسٹ ٹائم جو تفسیری نکات کی ورک شیٹ ملی تھی اور اس میں تعارف آپ سب نے امید ہے کہ پڑھا ہوگا۔ ابھی ہم نے اصول مخارج پڑھ لیے، اس کے ساتھ ہمارا ترجمہ ہو گیا، اب ہمارا تفسیر ہے۔ تو سورۃ الفجر سے متعلق اب تک جو آپ نے ترجمہ تفسیر دیکھی، آپ لوگ اس کے نوٹس اپنے اہم نکات تیار کر سکتے ہیں۔ میں بس اس کی ایک سمری خلاصہ انشاءاللہ پیش کروں گی۔ یہ دیکھا جائے تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی، ٹھیک ہے، 5 چیزوں کی قسمیں کھا کے مضمون آگے کیا بتا دیا، آیات کو سامنے رکھیں۔ پہلے اللہ رب العزت نے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ان قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، یعنی کہ دنیا میں جو بھی تم کچھ کر رہے ہو اس پر جزا سزا تو لازمی ہے، اور تمہارا رب تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب قرآن کریم میں کسی بھی بات کو قسم کھا کے فرما رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک تاکید کے طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے عموماً کہ اس چیز کی عظمت جو آگے بات بیان ہو رہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی جملے کی، کسی بھی بات کی تاکید کے لیے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان تمام نعمتوں کو، چاہے وہ رات ہے، چاہے وہ فجر ہے، چاہے وہ لیل ہے، قسم کھانے سے مراد بعد میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب چیزوں سے جو تم استفادہ کر رہے ہو، جو تم دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کی بنائی بھی ہیں، لیکن تمہارا رب بھی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہارا رب بھی تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر یہ بات ہے کہ جن 5 چیزوں کی یہاں پر قسم کھائی گئی ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے، والفجر، فجر یعنی کہ صبح صادق کا وقت، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مفسرین حضرات جس میں جو ہے حضرت ابن عباس، ابن زبیر اور بہت سارے مفسرین حضرات کے نزدیک یہاں پر جو ہے عام فجر کا وقت مراد ہے، اور بہت سارے مفسرین حضرات جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ وہ اس سے مراد ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کی فجر لیتے ہیں جو کہ قمری سال کا اسلامی آغاز ہے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارے مفسرین حضرات نے یہاں پر ذی الحج کی 10ویں تاریخ یعنی کہ یوم النحر کی صبح اس سے مراد لیا ہے۔ تو اس طرح کے جو اقوال ہوتے ہیں تو محدثین مفسرین کے اقوال میں ان کی الگ الگ اپنی رائے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس بارے میں یہی ہے کہ قرطبی جو کہ تفسیر ہے اس میں بھی بہت زیادہ اس بارے میں ہے کہ یہاں پر یوم النحر مراد ہے۔ دوسری چیز یہاں پر جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، یعنی کہ 10 راتیں۔ تو یہاں پر جو مفسرین حضرات ہیں جس میں ابن عباس، قتادہ اور دیگر ائمہ ہیں، تو وہ اس سے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں مراد لیتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ان 10 راتوں کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر والشفع والوتر، شفع کے لغوی معنی جوڑ کے ہوتے ہیں جس کو اردو میں جفت کہتے ہیں، اور وتر کے معنی ہوتے ہیں طاق اور فرد کے۔ تو قرآن کریم میں آگے اس کی کوئی بھی ان الفاظ سے متعین نہیں کیا گیا کہ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے، تو ائمہ حضرات مفسرین حضرات کی بھی اس میں بے شمار قول ہیں، اور ایک قول اس میں یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ اس کے معنی جوڑ کے ہیں، جفت کے ہیں، وطر کے ہیں، تو قرآن کریم کے اسلوب اور انداز سے اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو جوڑ جوڑ یعنی کہ جفت پیدا کیا۔ جیسے کہ ایک جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، یعنی کہ ہم نے ہر چیز کا جوڑا پیدا کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ کفر ہوتا ہے تو ایمان بھی ہوتا ہے، شقاوت ہوتی ہے تو سعادت بھی ہوتی ہے، نور ہوتا ہے تو ظلمت بھی ہوتی ہے، لیل ہے یعنی کہ رات ہے تو پھر دن بھی ہے، سردی ہے تو گرمی بھی ہے، آسمان ہے تو زمین ہے، جن ہے، انس ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو سب کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی جوڑا ضرور پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پر ان باتوں کی قسم کہ اگر انسان تدبر کرتا ہے تو اس کو اس میں چیزیں نظر آتی ہیں۔ آگے فرمایا کہ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ، یعنی کہ یسر کے معنی ہوتے ہیں کہ چلنے کے۔ تو یہاں پر جو ہے خود رات کو کہا گیا کہ جب وہ چلنے لگے یعنی کہ ختم ہونے لگے۔
اب یہ 5 قسمیں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا کہ انسان کو ایک خاص انداز میں سوچنے کی دعوت دینا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن مقصود کیا تھا کہ ان نعمتوں پر اگر انسان غور کرے، دن رات پر غور کرے، فجر کے وقت پہ غور کرے، تو یہ ایک سوچنے کی دعوت تھی. وہ کیسے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر. آگے کیا فرمایا؟ ایک سوالیہ انداز ہے. سوال بھی ایسا کہ خود انسان ان نعمتوں پہ غور کرے تو اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر. اب ہجر کے جو لفظی معنی ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں کامن سینس رکھا ہے کہ وہ اچھی اور بری چیزوں میں پہچان کر سکتا ہے، کون سی چیز اس کے لیے اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے، اور کون سی چیز پہ اس کو جانا چاہیے. ایک شعور انسان میں ہوتا ہے اچھائی برائی کی طرف اس کو جانا، کون سا کام کرنا، یا یہ چیز اس کی ایک حص اس کو بتا رہی ہوتی ہے. تو یہ تمام قسم کھانے سے مراد جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ اس بات پہ دلا دی تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا کہ ہجر عقل والوں کے لیے. تو یہاں بھی اس سے یہی معنی مراد ہیں کہ عقل والے آدمی کے لیے تو یہ قسمیں بھی کیا کافی نہیں ہیں، یہ قسمیں کھا کے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں. پھر آگے یہ تمام باتوں کے بعد جو کفار پر عذاب آنے والا ہے اس کا ذکر ہے. تو وہ سزا اور جزا کا جو ایک اللہ کا قانون ہے وہ تو بالکل طے شدہ ہے، اس میں کوئی دو رائے، کوئی دو باتیں نہیں ہے نا. تو یہاں پہ بھی انہی باتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 3 قوموں کا خاص طور پہ یہاں پہ ذکر کیا. دیکھیے قرآن کریم کے جو مضامین ہوتے ہیں نا وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم نے شروع کلاس میں بات کی تھی. احکامات، توحید، قصص، امثال، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف انداز سے بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب ان 3 قوموں کا ذکر کرنے سے بھی مقصد یہ تھا کہ دیکھیں ان کی تاریخ الگ ہے، ان کی دیکھا جائے ان کی تفسیری اعتبار سے یا ان کی بالکل ایک چیزیں الگ الگ ہے، لیکن ان میں کامن چیز کیا تھی کہ تینوں ہی قومیں اللہ تعالیٰ کی سرکش اور نافرمان تھی، تو ان کا انجام بھی پھر ایک جیسا ہوا. اس کے ساتھ ہی آگے آیات کے اندر ارم ذات العماد یہاں پر فرمایا. اب عماد اور عمود یعنی کہ ستونوں کو کہتے ہیں، اور قوم عاد کو ذات العماد کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے جو قد و قامت تھے بہت طویل تھے، ان کے ڈیل ڈول، ان کی طاقت، یہ وہ چیزیں تھیں جو انہیں دوسری قوموں کے ساتھ ممتاز کرتی تھی، ان کی اسپیشلٹی تھی. لیکن اور ان کی اس امتیاز کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کن الفاظ میں بیان فرمایا کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی کہ ایسی طویل القامت قوم کہ ان سے پہلے اس دنیا میں ایسی قوم کو پیدا نہیں کیا گیا. لیکن قرآن کریم میں جو ہے ان کی طویل قدامت کا تو ایک ذکر ہے، لیکن وہ کتنی طویل تھے، کتنے کیا تھے، اس بارے میں قرآن کریم کی ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ملتی. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ارم کا جو لفظ ہے تو یہاں پر بھی مفسرین حضرات اس بارے میں فرماتے ہیں کہ ارم اس جنت کا نام ہے جو عاد کے بیٹے شداد نے بنائی تھی، اور اس کی صفت کیا تھی، اس کی اسپیشلٹی کیا تھی کہ ذات العماد، کہ وہ ایک عظیم الشان عمارت بہت سے عمودوں پر، بہت سے ستونوں پر قائم تھی، سونے چاندی جوہرات سے تعمیر کی گئی تھی تاکہ لوگ آخرت کی جنت کے بدلے اس جنت کو اختیار کر لیں. لیکن جب ان کے عظیم الشان محلات بھی تیار ہو گئے، شداد نے اپنی مملکت کے ساتھ جو ہے اس میں جانے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا. اور کیسے عذاب نازل ہوا کہ سب کے سب اس میں ہلاک ہو گئے، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے محلات بنائے ہوئے تھے وہ سب مسمار ہو گئے. یہ تفسیر جو ہے معرف القرآن میں بھی یہ بات ماخوذ ہے، اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ بات ماخوذ ہے. تو یہاں پر دیکھا جائے اس آیت میں قوم عاد کے ایک خاص عذاب کا ذکر ہوا. ٹھیک ہے. اور ان عذابوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ذات الحجر کہ انسان اس کے اندر تفکر کرے، تدبر کرے کہ اتنی بڑی بڑی قومیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی، اتنے وسائل دیے، لیکن اللہ کی سرکشی کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کا انجام بھی بالکل جو ہے نست و نابود کر دیا. آگے آیت نمبر وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، یہ ہم نے اوتاد سے متعلق پہلی کلاس میں بھی پڑھا تھا. اوتاد وط کی جمع ہے، وطد میخ کو کہتے ہیں. اور فرعون سے متعلق یہ بات ہے کہ مفسرین حضرات بتاتے ہیں کہ اس کا جو ایک ظلم تھا، اس کی جو وحشانہ ایک سزائیں تھیں، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے.
اور بعض مفسرین حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ اس کی جو بیوی تھی یعنی کہ حضرت آسیہ، تو ان کے متعلق بھی پورا قصہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا تو فرعون نے ان کو بھی طرح طرح کی جو ہے تکالیف وغیرہ دی اور پھر ان کو جو ہے شہید کر دیا۔ آگے یہ تمام باتیں کرنے کے بعد فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو قوم عاد اور قوم فرعون کے ان تمام شرارتوں کا ذکر کرنے کے بعد، ان کے فساد کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو عذاب ان پر نازل ہوا اس کو عذاب کا کوڑا برسانے کی عنوان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس میں یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح کوڑا مختلف جو ہے پڑ رہا ہوتا ہے، بدن کے ہر طرف پڑ رہا ہوتا ہے، تو ان پر بھی عذاب اسی طریقے سے آیا تھا، وہ مختلف طرحوں سے ان پر عذاب آ رہا تھا، کوئی ایک طرح کا عذاب نہیں تھا۔ تو اس عذاب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کوڑے سے تعبیر کیا۔ اسی کے ساتھ ہی آگے جو لفظ آ رہا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، مرصاد اور مرصد یعنی کہ مرصاد ایسی انتظار گاہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ ویٹنگ روم آپ سمجھ لیں، ایسا ویٹنگ ایریا کو کہتے ہیں جو کسی بہت ہی بلند مقام پر ہو، جہاں پر بیٹھ کر کوئی شخص دور دور تک لوگوں کو دیکھ سکے، ان کے افعال ان کے اعمال کی نگرانی کر سکے۔ تو اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے تمام اعمال، اس کی حرکات سکنات کو سب دیکھ رہا ہے، وہ کتنی بھی دور بیٹھا ہوا ہے، کتنے اندھیروں میں بیٹھا ہوا ہے، کتنے پردوں میں بیٹھ کے وہ گناہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے علم میں وہ تمام کی تمام باتیں، اور ان تمام حرکات اور سکنات کو دیکھتے ہوئے جو سزا جزا اللہ رب العزت نے دینی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ہاں ان کی چیزیں مقرر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر اس آیت میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَى، تو یہاں پر ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ دنیا میں رزق اور فراخی یا تنگی اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کی کوئی علامت نہیں ہے۔ اب یہ بات، اس کو آپ ہمارے اپنے اوپر خود رکھ کے دیکھیں کہ انسان، یہاں انسان سے مراد ویسے تو دیکھا جائے کہ اصل مخاطب جو ہے کافر انسان ہے جو اللہ سے متعلق خیالات باندھ کے رکھتا ہے، لیکن یہ مفہوم جو ہے اس کا عام ہے، اور یہ مفہوم اس لیے عام ہے کہ یہ جو مزاج ہے نا، یہ تقریباً سب انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنے رزق میں وسعت، مال، دولت، صحت، تندرستی سے نوازتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہ خیال ضرور مبتلا کرتا ہے، اور وہ یہ چیز سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو میری اپنی ذاتی صلاحیت کی وجہ سے، یہ تو میرے عقل فہم کی وجہ سے، یہ تو میرے اچھے اعمال کی وجہ سے جو آج میں اس پوزیشن پر ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی سمجھنے لگتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں کا مستحق ہوں تو مجھے یہ چیزیں مل رہی ہیں، یعنی کہ آئی ایم ڈیزرونگ پرسن۔ اس کے ساتھ ہی جب وہ ان چیزوں کے حصول کو اللہ اپنے لیے یعنی کہ ایک مقبولیت کا معیار سمجھ لیتا ہے کہ مجھے یہ نعمتیں اس لیے تو ملی کہ میں اللہ کے یہاں مقبول ہوں، اگر میں اللہ کے یہاں مردود ہوتا، ناپسندیدہ ہوتا، یا مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ سب کیوں دیتے۔ آپ نے دیکھا ہے نا، بہت دفعہ لوگ اس چیز پہ فخر کر رہے ہوتے ہیں، خود ہم لوگوں کی بات بعد میں کریں گے، پہلے اپنے اوپر رکھ کے سوچیں گے۔ ہمارے بھی یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہوئی ہے، تو ہم اللہ کے نزدیک بڑے مقبول انسان ہیں، جنت کے ٹکٹ گویا ہمارے پاس یہی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کلیئر طور پہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ معیار نہیں ہے کسی بھی انسان کے اللہ کے نزدیک مقبول یا مردود ہونے کے۔ اس کے برعکس ایک اور مزاج کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی بات پر اللہ تعالیٰ کسی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کا مزاج کیا ہوتا ہے، لوگ ہی اس پہ تان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس پہ دیکھو فاقہ آیا، تنگ دستی آ گئی ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تو یقیناً اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہوگا۔ یہ بات آپ اپنے خاندانوں میں دیکھیں، آج اگر کوئی شخص صحت مند ہے اور خدا نہ خواستہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو لوگ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے تو فلاں وقت میں ایسا ایسا کیا تھا، اس نے ہمارے وہ سب گناہوں کا ملبہ اس کی بیماری پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نفی فرما رہے ہیں، اور یہ خیالات جو ہیں آج کل ہمارے مسلمانوں میں عام ہیں۔ ان تمام احوال کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کلا، یعنی کہ تمہارا یہ خیال بالکل باطل بے بنیاد ہے، نہ دنیا میں وسعت رزق نیک اور مقبول ہونے کی علامت ہے، اور نہ تنگی یہ اللہ کے نزدیک کوئی مردود یا ذلیل ہونے کی علامت ہے، بلکہ اگر اس کے برعکس معاملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ان تمام باتوں کے بعد دیکھا جائے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں،
کفار کی ان چیزوں کے بعد ان کی چند بری خصلتوں کا ذکر ہے، اور یہ وہ خصلتیں ہیں جو آج مسلمانوں میں، ہم میں پائی جاتی ہیں، اور اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہے۔ جیسے کہ آگے فرمائے کہ لا تکریمون الیتیم، اول ان کی کیا برائی کیا تھی کہ یتیم بچے کا اکرام نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں اصل یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے تھے، ان پہ ضروری خرچ نہیں کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر ایک بات کی طرف انسان کا جو ہے دھیان دلوایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال تمہیں دیا ہے، اس کی شکر کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم یتیم کا فقط اس کا حق ہی ادا نہ کرو اور اس پہ خرچ کرو، بلکہ اس کا اکرام بھی کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ چاہتا تو صرف یہ بھی فرما دیتے کہ تم یتیم پہ خرچ کرو، یتیم کا خرچ کوئی ورڈ کہہ دیتے، لیکن اکرام کا جو ورڈ ہے یہاں پر خاص طور پہ اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کی یہی بات ہے کہ صرف تم ان کا حق نہ دو، ان کے پیسے نہ دو، بلکہ ان کا اکرام، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو۔ دیکھیں یہ معاشرے کا ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف توجہ دلوائیے۔ ایک ایسا بچہ یا ایسی بچی جس کے اوپر کوئی سرپرست نہ ہو، اس کی سرپرستی اگر ایسے ماحول میں ہوگی جہاں پر اس نے اپنے ساتھ زیادتیاں دیکھی ہوں گی، اپنے حق کو تلف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، تو وہ معاشرے کا ایک کیسا انسان بنے گا؟ آگے چل کے وہ اس سے بھی زیادہ ظالم جابر بنے گا کہ میرے ساتھ تو یہی ہوا، میں بھی یہی سب کروں گا۔ یہ انسان کا ایک مزاج ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی طرف توجہ دلواتے ہوئے انسان کو دیکھیں کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں، حقوق بتا رہے ہیں، اور اس ورڈ کے ساتھ جو اکرام کا ورڈ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے اس کا کانٹینٹ دیکھیں کہ کہاں پہ جا کے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یتیموں کے حقوق کے بارے میں محفوظ فرمائے۔ اور دیکھیں یتیم کا جو حق ہے اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی متعدد احادیث ہیں۔ جب قرآن کی بات ویسے بھی آ جاتی ہے تو ایک دلیل بن جاتی ہے، لیکن اللہ کی نبی نے بھی مختلف مواقع پر جو ہے یتیم کے حقوق، یتیم کے جو بھی حق ہے اس کے اکرام کے بارے میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو کافروں کی بری ایک خصلت تھی، دوسری کیا تھی کہ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی کہ تم خود تو کسی مسکین غریب کو دیتے نہیں ہو، اور برا کیا ہے کہ تم نہ اس کی ترغیب کرتے ہو۔ یعنی کہ یہ آیت دیکھا جائے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے متعلق بھی لگتی ہے۔ یعنی کہ نہ تو خود نیکی کرنا ہے، نہ کرنے دینا ہے، نہ نیکی کا حکم کرنا ہے۔ ایک تو ہے کہ انسان خود نیکی کرے، اور ایک ہے کہ بھائی اگر وہ اس چیز کو کرنے پہ قادر نہ ہو تو کم از کم اس کی ترغیب ضرور کر دے۔ بری خصلت کیا ہے کہ نہ ہم خود صدقہ خیرات کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے، نہ ہم اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ تو یہ کافروں کی وہ بری خصلت تھی کہ نہ وہ خود یتیموں پہ خرچ کرتے تھے، ان کے حقوق ادا کرتے تھے، نہ وہ اس کے لیے ترغیب دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر ان کی تیسری بری خصلت کا ذکر ہے کہ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ اب لمّا کا جو لفظ ہے وہ جمع کرنے کے معنی میں، یعنی کہ مطلب یہ کہ تم میراث کا مال حلال اور حرام سب کو جمع کر کے کھا جاتے ہو اپنے حصوں کے ساتھ، یعنی کہ دوسروں کا حصہ بھی غصب کر لے، تو اپنا حصہ تو انہیں ملنا ہی ہے، لیکن ان کی کوشش بھی کیا ہوتی ہے کہ میراث کا جتنا مال ہے وہ ہمارے حصے میں آئے۔ یہ ہمارے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ خصوصیت کے ساتھ میراث کے مال کا ذکر کیا گیا، حالانکہ ہر ایک مال، کوئی بھی مال ہو، کسی کا بھی مال ہو، کوئی سیلری بھی ہو، اگر اس کو حلال حرام کو جمع کر کے کیا جائے تو یہ ناجائز ہے۔ لیکن یہاں پر خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ میراث کے مال پر زیادہ نظر رکھنا، اس کے در پر ہونا، یہ بہت ہی کم ہمتی اور ایک بہت ہی کہتے ہیں نا کہ بہت ہی ایک بری بات ہے۔ یعنی کہ ایک شخص جو مورث مر گیا ہے، اس کا مال تقسیم ہونے کا ایک مرحلہ آیا ہے، اور اس پر انسان ہری سانہ نظر لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ ہمارے آپ نے دیکھا ہے کہ جب انسان کی کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو میراث پتہ ہوتا ہے اس شخص کو میراث مل رہی ہے، اس کی بہت ساری وراثت ہے، سارے لوگ ماشاءاللہ خیر خواہ بن کر آ جاتے ہیں، اس کے میراث ملی ہے چلے اس کو یہاں انویسٹ کریں، وہاں کریں، سب خیر خواہ بن جاتے ہیں۔ میراث کے متعلق یہاں ہم نے یہ مسئلہ بھی دیکھا کہ عموماً جو مرد حضرات کی طرف سے، خواتین کی طرف سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس میں صرف مرد حضرات کی تخصیص نہیں ہے، لیکن چونکہ مالی معاملات یا اس طرح کے معاملات کا تعلق زیادہ مرد حضرات سے ہوتا ہے،
بہنوں کے حقوق کو غصب کر لینا، بہنوں کی میراث کو نہ دینا، یا اس کو اپنے کسی کاروبار میں انویسٹ کر لینا، یہ آج کل ہمارے دور کا اہم مسئلہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خواتین اس میں کیا اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں، وہ بھی دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کے شوہر غضب آنا طریقے سے اپنی بہنوں کے حق مار رہے ہیں، اور اس پہ بجائے اس کی تنبیہ کرنے کے یا اس مال کو اپنے استعمال میں نہ لانے سے وہ پورا پورا اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں کہ بھئی مال بڑھ رہا ہے، ہم نے بھی تو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، ہم نے بھی تو اپنی سیکیورٹی بنانی ہے، ہم نے بھی تو اپنا گھر بار بنانا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا تو کافروں کی جو ایک نیچر رہے، ان کی بری خصوصیات رہے، لیکن یہ تمام عادات آج کے مسلمان میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر چوتھی بری خصلت کیا بتائی کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ جم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کثیر کے، مطلب بہت زیادہ، مطلب یہ ہے کہ تم مال کی محبت بہت کرتے ہو۔ تو بہت کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہو گیا کہ مال کی ایک درجے تک تو محبت انسان کا ایک فطری تقاضا ہے، کیونکہ اس کو ضروریات زندگی کے لیے ضرورت ہے، اور یہ بات اچھی بھی ہے کہ انسان کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، لیکن اس چیز کی مذمت نہیں ہے جو فطرتی تقاضا ہے، لیکن اس کی محبت میں اس قدر بڑھ جانا یا انہماک ہو جانا، تو یہ کفار کی بری خصلتوں میں سے تھی جو آج کل ہمارے اندر بھی ہے۔ ایک مکان ہوتا ہے، ہم دوسرے مکان کی ہرس کرتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے تیسرے مکان کی ہرس کرتے ہیں، اور اس ہرس کو پورا کرنے میں ہم اپنی پوری پوری زندگیاں کھپا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو جمع کا لفظ ہے وہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو خصلتیں ہیں، یہ جو آیات ہیں، ان کو آپ اپنی ریئل لائف سے کنیکٹ کریں اور اس میں دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کیا عادات اور اطوار پائی جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری جو 20 آیات کی تفسیر تھی مختصر، وہ آپ کے ساتھ بیان کر دی۔ یہاں تک اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتی ہیں، جزاک اللہ خیر۔ میرا ایک آپ سے ایک سوال ہے۔ جی بالکل۔ یہ نا جیسے آپ نے جفت کا بتایا کہ جوڑوں میں انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ویسے جو ہے طاق کا بھی ذکر ہے، تو طاق کا یہاں کیا ہوگا، کس طرح سے ایکسپلین کیا جائے گا؟ اور ان ایک ارم کا جی مطلب بتایا تھا، ارم جو ہے وہ زمینی جنت انہوں نے بنائی تھی، یہ ذرا پلیز ایکسپلین کیجیے گا مجھے بھی۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو۔ یہی دو سوال تھے جن میں نا مجھے سمجھ نہیں آئی، اور یہ چوتھی آپ نے کہا کہ چوتھی برائی یہ تھی کہ مال جمع کر رہے ہیں، اس سے پہلے کی جو پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا ان میں تین آیات اور تین جو تھی برائیاں وہ مینشن کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر جفت اور طاق سے جو متعلق ہے نا، وہ بہت سارے متعدد اقوال ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس میں جیسے کہ حدیث بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، والفجر ولیال عشر سے متعلق، فجر سے مراد صبح اور عشر سے مراد عشر یعنی کہ نحر ہے، ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ وتر سے مراد روز عرفہ، اور شف سے مراد یوم النحر یعنی کہ 10ویں ذی الحج ہے۔ تو اس میں مفسرین حضرات کے متعدد اقوال ہیں، اور دیگر ائمہ یا محدثین نے اس کو اس طریقے سے ذکر کیا، آپ جیسے تفسیر ابن کثیر میں بھی دیکھیں تو یہاں پر اس سے مفسرین حضرات دیگر باتیں لیتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے پوچھا ارم ذات العماد سے متعلق، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی دیکھیے ارم ذات العماد یہاں پر جو ہے عاد کی دو قسموں میں سے ایک کی تعیین ہے، یعنی کہ عاد اولا جو کہ ان کی متقدمین میں سے تھے، اور ان کو ارم کے لفظ سے اس لیے تعبیر کیا گیا کہ یہ لوگ اپنے جو جد اعلیٰ ارم سے تھے، یہ ان کے زیادہ قریب تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ذات العماد کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے نا، وہ ان ذات العماد ان کی ارم والوں نے جو ایک اپنی جنت بنائی تھی، جو عاد کا بیٹا شداد تھا، اس کی جو ایک جنت بنانے کی جو ایک خاصیت یہاں پر ذکر کی گئی ہے نا، ذات العماد۔ اب ذات العماد کیا ہے کہ ستونوں والی ایک عظیم الشان عمارت، اس میں اس کی عمارت کا نقشہ یہاں پر اس طرح سے کھینچا گیا ہے کہ وہ کیسی عمارت تھی کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے ستون تھے، بہت زیادہ اس کے اندر چاندی سونے جوہرات سے تعبیر کی گئی تھی، یعنی کہ اس کی جنت کو بتا رہے ہیں کہ اس نے اس پہ اتنی محنت کی تھی، اتنا فوکس کیا تھا، سب چیزیں عالیشان محل محل تیار کر لیا تھا، لیکن سب تیار کرنے کے بعد
جب اس نے رہنے کا ارادہ کیا، اس میں جانے کا ارادہ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا تھا۔ یہاں پر اصل بتانا مقصود اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ دیکھیں، جتنے بھی آپ وسائل اختیار کر لیں، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کے سبب عذاب پکڑنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے محلات، بڑی بڑی چیزوں کو اللہ تعالیٰ منٹوں میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔ تو یہاں جب ان کی محلات کو ان چیزوں سے تعبیر کیا گیا اور پھر اللہ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا، اصل بتانا وہ مقصود تھا کہ بھئی وہ اتنی بڑی قوم، اتنی مضبوط قوم، جن کو اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہے ہیں کہ لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ ان کی مثل تو کوئی بنایا ہی نہیں گیا ابھی تک، اس سے پہلے ان کی مثل ایسی قوم نہیں بنائی گئی۔ لیکن جب اللہ کے حکم کو انہوں نے زمین پر نافذ نہیں کیا تو ان کا انجام کیا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کو کلیئر ہے؟ جی، تیسرا جزاک اللہ۔ سوال آپ کا کیا تھا؟ حب یہ مال۔ برائی، جو جی ان کی برائیاں بتائی گئی ہیں کفار کی، وہ پہلی کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، کہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، نہ خود ترغیب دیتے ہیں، نہ دوسروں کو مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ تیسری بری خصلت تھی وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ وہ کھا جاتے تھے میراث کا مال تمام کے تمام۔ اور چوتھی خصلت کیا تھی؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا۔ جی، آپ کا سوال کلیئر ہے؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ یہاں تک ہمارا جو تفسیر کا اور دیگر چیزیں تھیں وہ پوری ہو گئی۔ اب ہمارا حفظ کا سیشن شروع ہوتا ہے، اور آج میں کوشش یہ کروں گی انشاءاللہ، جو ہمارے 45 منٹ کا ٹائم ہے، چونکہ کلاس ہماری 5:15 پہ شروع ہوئی ہے، تو اس میں تقریباً 10 منٹ سے 15 منٹ آپ ان آیات کو سنیں۔ اس کو میں انشاءاللہ یہاں پر ابھی جو ہے آپ کے سامنے وائس نوٹ لگاتی ہوں، تاکہ جب آپ یاد کریں تو آپ اسی طریقے سے یاد کریں، الفاظ کی اغلاط نہ ہوں، اور پھر اگر آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر کے ان کو یاد کر کے گروپ میں آپ مجھے یہاں بتائیے۔ میں آپ کے ساتھ یہاں پر جو ہے اس کو شیئر کر رہی ہوں۔ الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما۔ جی، یہ آپ نے امید ہے کہ تلاوت کی آواز آپ تک صحیح آ رہی ہوگی۔ دیکھیے، کسی بھی چیز کو یاد کرنے سے قبل، حفظ کرنے سے قبل آپ اس کو سنیں، جیسے کہ میں نے پہلی کلاس میں بھی آپ کو کہا تھا کہ پہلے آپ اس کو سنیں، تاکہ آپ کوئی غلط طریقے سے غلط الفاظ کو یاد نہ کر لیں۔ 2-3 دفعہ سننے کے بعد آپ اس کو اس کے ساتھ ساتھ پڑھیں، جیسے الفاظ ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور قرآن کی آیات کو اپنے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ 6:50 تک تلاوت آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی، تاکہ سن کر آپ جب یاد کریں تو آپ کے لیے آسان ہو۔
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما طغوا في البلاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب جی ٹھیک ہے، جن کی مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا وہ بالکل جا سکتی ہیں، آپ کو اجازت ہے۔ ہم یہاں 5 منٹ کا بریک کر لیتے ہیں۔
اور جن کی ابھی نماز کا ٹائم نہیں ہے تو وہ یہ کر سکتی ہیں کہ وہ ان آیات کو، آپ کو جو ورک شیٹ دی گئی ہے وہ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں، کیونکہ ہماری کلاس کا شیڈول یہی ہے، یہی موڈیول ہے کہ ہم جو بھی کچھ یاد کریں گے وہ انشاءاللہ عشاء کی جو ہے نماز آپ بعد میں کر لیجیے گا، بس کلاس کے بعد انشاءاللہ نا۔ مغرب تو ذرا جلدی ہو جاتی ہے، تو آپ میں سے بھی جو یہاں پر ہیں مغرب والے وہ جا سکتے ہیں، عشاء والے تھوڑا سا انتظار کریں، آپ آیات یاد کرنا شروع کر دیں، اور جس کو پھر یاد ہو جائیں وہ اپنا ہینڈ ریس کر دیں، یا پھر آپ ہمیں جو ہے چیٹ باکس میں بتا دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا جھجک یہاں پر کر سکتی ہیں۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ماشاء اللہ آج ہماری جن جن بہنوں نے اس کو یاد کیا، اللہ پاک آپ کے سینوں میں ہمیشہ اس کو محفوظ و معمون فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے آپ کو اپنی نمازوں کو مزین کرنے والا بنائے، اور جتنا وقت آپ نے الحمدللہ اس کلاس میں استقامت کے ساتھ دیا ہے، اللہ رب العزت آپ لوگ کو ایسی ہی استقامت کے ساتھ ہمیشہ قرآن کریم کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ کے رکھے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم آج کی کلاس اپنی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ کے کوئی بھی سوال ہو تو گروپ ہمارا اوپن ہے، ڈسکشن گروپ بھی ہمارا اوپن ہے، وہاں بھی آپ اپنی تصحیح کے لیے اپنی آیات کو وہاں پہ سنا سکتی ہیں۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔